بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 230 ملاحظہ فرمائیں۔ اجنبی اب دیر مت کرو، نکل چلو یہاں سے۔ میں نے مڑ کر آواز کی طرف دیکھا۔ صوبان مجھ سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھا، لیکن اس کی آواز مجھے اپنے بالکل قریب سنائی تھی۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا خچر بھی تقریباً 20 گز دور کھڑا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پھر بھی دب گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ وہ پسینے میں بھیگا ہوا ہے۔ میں اچک کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور اسے ہلکی سی ایڑی لگا دی۔ صوبان میرا ہی منتظر تھا، اس نے بھی اپنے خچر کو ایڑ لگا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آگ کا دائرہ روشن تھا اور بھیڑیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہم خچروں کو دوڑاتے ہوئے وہاں سے میلوں دور نکل آئے، لیکن اس بھیڑیے کے رونے کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ روتی اور بیان کرتی ہوئی یہ آوازیں وادی میں چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صوبان اب بھی خاموش تھا۔ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاں سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ہمارا سفر رات بھر جاری رہا اور بلاخر ہم وادی سے نکل کر اونچے پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ اب ہم پھر بلندی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی دم توڑنے لگی، دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ صوبان خچر رو کر ایک بار پھر فضا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس طرف، وہاں ایک جگہ ہے جہاں ہم کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی اس کے پیچھے اپنا خچر موڑ لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک چٹانوں میں گھومنے کے بعد ہم ایک جگہ رک گئے۔ یہاں 60-70 فٹ کی بلندی سے ایک آبشار گر رہا تھا اور چنار سے ملتے جلتے درختوں کی بہتات تھی، لیکن یہ درخت چنار کی طرح قدآور نہیں تھے۔ ان کے پتے پان سے مشابہ تھے، لیکن یہ ایک طرف سے سبز اور دوسری طرف سے چاندی کی رنگت کے تھے۔ ہوا سے جھومتے ہوئے یہ 2 رنگے پتے بڑا دلفریب منظر پیش کر رہے تھے۔ یہاں بھی ہم 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکے۔ مسلسل سفر نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا، لیکن 70 سالہ صوبان اب بھی تر و تازہ تھا۔ اور پھر یہ جان کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ اس سے آگے ہم خچروں پر سفر نہیں کر سکیں گے۔ خچروں کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ ہمارا یہ پیدل سفر پہلے سے زیادہ کٹھن اور خطرناک تھا۔ صوبان نوجوانوں کی طرح میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے بارے میں تو اب میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ خدا جانے وہ کیا چیز تھی۔ مجھے تو اب اس کے انسان ہونے پر بھی شبہ ہونے لگا تھا، یا پھر کوئی پراسرار قوت اس کے اندر حلول کر گئی تھی۔ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود وہ خطرناک ترین راستوں پر بے دھڑک چل رہا تھا۔ کئی جگہوں پر میں جھجکا تھا، لیکن وہ بے دھڑک آگے بڑھ گیا تھا۔ میرا خیال تھا شاید ہم آسمان کو چھونے جا رہے ہیں۔ اب جمی ہوئی برف اس قدر نرم تھی کہ پیر اندر دھنس رہے تھے۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ دھوپ کی الوداعی کرنوں میں برف شیشے کی طرح چمک رہی تھی، اور بلاخر ہم ایک چٹان پر رک گئے۔ صوبان نے سامنے اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تقریباً 50 گز آگے دوسری چٹان پر بدھ کی وہ قدیم عبادت کا گومپو نظر آ رہی تھی، جہاں میری اور گوتم بدھ کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں پلک جھپکے بغیر اس عبادت کا گومپو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چٹان کو کاٹ کر بنائی گئی بدھا کی یہ قدیم عبادت کا دل پر دہشت سی طاری کر رہی تھی، اور اس سے زیادہ دہشت ناک وہ راستہ تھا جس سے گزر کر اس عبادت گاہ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ 50 گز طویل وہ راستہ پل صراط تھا۔ تقریباً 6 فٹ چوڑی جمی ہوئی برف کی وہ دیوار عبادت گاہ والی چٹان تک چلی گئی تھی۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر نیچے جھانکا تو مجھے اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دونوں چٹانوں کے درمیان یہ کھڈ تقریباً 150 فٹ گہرا تھا، اور تیز رفتار پانی طوفانی لہروں کی طرح اچھلتا ہوا بہ رہا تھا۔ برف کی اس دیوار میں بھی جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ میرے خیال میں دونوں چٹانوں کو ملانے والی برف کی اس دیوار کو ایک پل کہنا مناسب ہوگا۔ ایک جگہ پل کی سطح سے تقریباً 8 فٹ نیچے بھی ایک بہت بڑا سوراخ دکھائی دے رہا تھا۔ زیادہ وزن پڑنے سے اس جگہ سے پل ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ میں سیدھا ہو کر سامنے بدھ عبادت گاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ چٹان کا وہ غار اگرچہ قدرتی ہی تھا، لیکن اس میں انسانی ہاتھوں کی صنائی بھی نظر آ رہی تھی۔ غار کا دہانہ محرابی تھا۔ اس کا اوپر والا حصہ زمین کی سطح سے تقریباً 30 فٹ بلند تھا، اور وہ دہانہ اس قدر کشادہ تھا کہ 2 ہاتھی پہلو با پہلو آسانی سے گزر سکتے تھے۔ اس محراب نہ دہانے کے دائیں بائیں دیواروں پر چٹان کو کاٹ کر بدھا کے استادہ مجسمے تراشے گئے تھے، اور محراب کے اوپر عین وسط میں بھی اسمائلنگ بدھا کا تراشا ہوا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ غار کے دانے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ اندر سے بھی بہت وسیع و عریض ہوگا، لیکن اس کے اندر کیا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں چٹان کے کنارے سے چند فٹ دور کھڑا متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ عبادت گاہ والی چٹان تک پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن دائیں بائیں دور تک ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں دونوں چٹانیں آپس میں ملتی ہوں۔ اس جگہ جہاں میں کھڑا تھا دونوں چٹانوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 50 گز تھا، جبکہ دائیں بائیں کہیں یہ فاصلہ کم ہو جاتا اور کہیں زیادہ۔ درمیانی گہرائی بھی کہیں کم تھی اور کہیں زیادہ۔ گہرائی میں تیز رفتار پانی کو اچھلتے دیکھ کر میری رگوں میں بھی خون اچھلنے لگا تھا۔ عبادت گاہ تک پہنچنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے اجنبی۔ صوبان کی آواز سن کر میں نے مڑ کر اس طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے چند گز پیچھے کھڑا تھا اور اس نے شاید میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔
तुम्हें इस पगडंडी से गुजर कर जाना होगा। उसने कहा, ये रास्ता सिर्फ वही लोग पार कर सकते हैं जो आगे बढ़ने का हौसला रखते हो, और तुम में हौसले की कमी नहीं। अब देर मत करो। मेरा ख्याल था कि सोबान इस मौके पर भी मेरी रहनुमाई करेगा और बर्फ के पुल पर कदम रखने में भी पहल वही करेगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। उसने एक बार फिर मेरे ख्यालात पढ़ लिए। तुम्हें अकेले ही जाना होगा, जाओ, अब देर मत करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने सुबान की तरफ देखा और फिर मुड़कर उस पुल सिरात की तरफ देखने लगा। इसमें शुबा नहीं कि उस खतरनाक रास्ते को देखकर मेरा दिल खजा रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। पुल पर जमी हुई बर्फ शीशे की तरह चमक रही थी। मैंने एक बार फिर सोबान की तरफ देखा। वो पत्थर के मुजस्मे की तरह बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासरात ना थे। ये शख्स मेरे लिए एक अजूबा साबित हुआ। आंखों से महरूम होने के बावजूद इसमें बेपनाह सलाहियतें थी। वो खतरनाक तरीन रास्तों पर मेरी रहनुमाई करता हुआ मुझे यहाँ तक लाया था और अब उसने आगे जाने से इनकार कर दिया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बर्फ के इस पुल सिरात नुमा रास्ते से डर गया था। यकीनन कोई और मसलहत थी। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और मुड़कर उस रास्ते की तरफ चलने लगा। चट्टान पर बिखरी हुई बर्फ मेरे पैरों के नीचे किरच किरच की आवाज से दब रही थी। मैं चट्टान से उस पुल पर आ गया। पहला कदम रखते ही मेरा दिल कांप उठा। बेपनाह खौफ महसूस होने के बावजूद मैंने दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया। चंद कदमों तक बर्फ नरम थी। उसकी वजह शायद ये थी कि यहाँ हवा बराह रास्त मार नहीं कर रही थी। मेरे पैर टखनों तक उस बर्फ में धंसते रहे और फिर वो मरहला शुरू हो गया जिसे जिंदगी का खौफनाक तरीन तजर्बा कहा जा सकता था। आगे बर्फ सख्त थी और शीशे की तरह चिकनी थी। अगर आपको कभी ऐसा तजर्बा हुआ हो तो आपको अंदाजा होगा कि चमकते हुए शीशे पर चलना कितना दुश्वार होता है। और सितम ये कि यहाँ तो हवा भी मुझे एक तरफ धकेल रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था हवा में भी तेजी आ रही थी। शीशे की तरह जमी हुई बर्फ पर पैर जमाना मुश्किल था। एक मौके पर तो मेरा पैर फिसल गया। संभलने की कोशिश करते हुए मेरा तवादुन बिगड़ गया और मैं पुश्त के बल गिरा। मैं बड़ी तेजी से किनारे की तरफ फिसल रहा था और फिर अचानक यूं लगा जैसे मैं किसी नादीदा दीवार से टकरा गया हूँ। मैं किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले पर रुका था। मैंने परेशान नजरों से इधर उधर देखा लेकिन मेरे आसपास कोई रुकावट न थी। वो यकीनन कोई पुरस्कार कुव्वत थी जिसने मुझे गिरने से बचा लिया था। मैं एक बार फिर संभल कर आगे बढ़ने लगा। उस वक्त तक मैं तकरीबन 20 गज आगे आ चुका था और फिर अचानक ही मुझे ऐसे लगा जैसे बर्फ का वो पुल अपनी जगह से हरकत कर रहा हो। मेरे लिए कदम जमाना मुश्किल हो गया लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। चंद कदम आगे बढ़ते ही मैं फिर रुक गया, बल्कि मैंने झुककर दोनों हाथ भी बर्फ पर जमा दिए। इस वक्त मुझे यूं लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे बर्फ टूट रही हो। बड़ी खौफनाक आवाज सुनाई दी। मैं चंद में बेहिस्सो हरकत चौपाई की तरह खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अब मैं पुल के वस में पहुंच चुका था और उसी जगह पर था जहां 7-8 फुट नीचे बर्फ की उस दीवार में बहुत बड़ा सोराख था। यहाँ हवा भी बहुत तेज थी और फिर वो हवा जिसकी मैं तवक्को नहीं कर सकता था, बल्कि ऐसी सूरत हाल का तसव्वुर करना भी महाल था। हवा में अचानक ही तेजी आ गई और जमी हुई बर्फ का वो पुल रस्से के पुल की तरह जोर जोर से हिलने लगा। मुझे थाईलैंड के पहाड़ी इलाके में एक मर्तबा रस्से के पुल पर चलने का इत्तफाक हुआ था। शाओलिन टेम्पल में भी रस्से का एक पुल था जिस पर तकरीबन रोजाना ही चला करता था, लेकिन जमी हुई बर्फ का ये पुल इसकी इस तरह हिलने पर मुझे हैरत थी। तेज हवा से पुल बड़ी तेजी से दाएं बाएं झूल रहा था। मैं पैर जमाए खड़ा रहा। एक ही जगह खड़े रहने से पैरों की हरारत से उस जगह बर्फ में गड़े से पड़ गए थे और मेरे पैर एक तरह से उन गड़ों में जम गए थे। लेकिन पुल जिस तरह झूल रहा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैं ज्यादा देर तक अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सकूंगा। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। हवा की एक तेज झोंके ने मुझे कई फुट ऊपर उछाल दिया और जब मैं दोबारा पुल पर गिरा तो ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई चट्टान चिटक रही हो। बड़ी खौफनाक आवाज थी। उसके साथ ही मैं दहल कर रह गया। मेरे पैरों के नीचे पुल टूट रहा था। बर्फ की बहुत बड़ी सिल स्लो मोशन में नीचे झुक रही थी, जैसे दरख्त की शाख टूटकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुक रही हो। उसके साथ ही मैं भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था और फिर बर्फ की वो सिल मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। मैं बड़ी तेजी से नीचे जा रहा था। 150 फुट नीचे तूफानी लहरों की तरह मचलता हुआ पानी मुझे अपनी आगोश में लेने को तैयार था। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी तमाम तर तवज्जो मराकबे पर मरकूज कर दी। ये लम्हाती मराकबा सूदमंद साबित हुआ। ये मेरा तजर्बा था। मैंने जब भी मुराकबे का ख्याल किया था मुझे मायूसी नहीं हुई थी। हर ऐसे मौके पर मेरे अंदर की कुव्वत ने मेरी मदद की थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। मुझे एक झटका सा लगा और मैं फजा में मुअल्लक होकर रह गया। यूं लग रहा था जैसे मुझे खूंटी पर टांग दिया गया हो। मैंने आंखें खोल दी। मैं फजा में मुअल्लक घड़ियाल के पेंडोलिम की तरह दाएं बाएं झूल रहा था। मैं नीचे तूफानी रफ्तार से बहते हुए पानी से चंद फुट ऊपर था। उड़ती हुई लहरें कभी कभी मेरे पैरों को भी छू लेती, लेकिन दूसरे ही लम्हे पानी की वो लहरें आग की लिपटों में बदल जाती। वहाँ का दरिया था। लहरों की सूरत में उठते हुए मुहीब शोले मेरी तरफ लपक रहे थे। मैंने दाएं बाएं देखा। दूर तक चट्टानों के बीच आग का दरिया बह रहा था। मुहीब शोले उछल उछल कर मेरी तरफ लपक रहे थे। उनकी तपश से मैं गोया पिघला जा रहा था। शोले मुझे लिगल लेने को लपक रहे थे। अब सूरत मेरी समझ में आ गई थी। जब मैं जमी हुई बर्फ के पुल के ऊपर था तो हवा ने मुझे धकेलना शुरू किया था। फिर वो पुल रस्ते की पुल की तरह हिलने लगा था। उस वक्त मेरे जहन में यही ख्याल था कि तेज हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब पुल मेरे पैरों के नीचे टूटा था तो तब मुझे जरा सी हैरत हुई थी।
ایک آدمی کے وزن سے پل کس طرح ٹوٹ سکتا ہے؟ اور اب یہ آگ کا دریا مجھے نگل لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یقیناً مجھے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ طاغوتی قوتیں مجھے تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھی۔ میرے اندر کی قوت بیدار ہو چکی تھی۔ وہی شعلے اب مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، لیکن وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے تھے۔ شعلے میرے بدن سے ٹکراتے تو وہ پانی کی فوار میں بدل جاتے۔ طاغوتی قوتوں کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ آگے محیب شعلوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مگر پل کی جمی ہوئی برف تیزی سے پگھلنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے قمیض کے کالر سے پکڑ کر اوپر اٹھا رہا ہو۔ میں نے گردن گھما کر اوپر دیکھا۔ صوبان چٹان کے کنارے پر کھڑا کسی قدر آگے کو جھکا ہوا تھا اور اس نے ایک ہاتھ سے میری شرٹ کا کالر پکڑ رکھا تھا اور مجھے اوپر کھینچ رہا تھا۔ میرے اور صوبان کے بیچ تقریباً 30 گز کا فاصلہ تھا اور اس کا ہاتھ اتنا دراز ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے شرٹ کے کالر سے پکڑ کر نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا گیا اور پھر اس نے ہاتھ سے مجھے ٹوٹے ہوئے پل کے دوسرے حصے پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میری گردن سے ہٹ گیا۔ آگ کے شعلے بہت نیچے رہ گئے تھے۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تھے، لیکن ان کی گرمی سے برف بڑی تیزی سے پگھل رہی تھی اور برف کی دیوار آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہی تھی۔ میں نے بدھ عبادت گاہ والی چٹان کی طرف دیکھا۔ عبادت گاہ کے دانے پر قدرے اندر کی طرف ایک روشن ہیولا سا دکھائی دیا۔ اس ہیولے کے چہرے کے نقش واضح نہیں تھے، لیکن مجھے اس میں نیل گری کی جھلک دکھائی دی۔ برف کی دیوار میرے پیروں کے نیچے بیٹھی جا رہی تھی۔ میرے کنارے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کئی مرتبہ میرا پیر پھسلا، لیکن میں سنبھل کر دوڑتا رہا۔ دوسری طرف چٹان کا کنارہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا کہ برف کی دیوار میرے پیروں تلے سے نکل گئی۔ میں پوری قوت سے ہوا میں اچھلا اور پرندے کی طرح اڑتا ہوا کنارے کی طرف لپکا۔ ایک دم سامنے سے گرم ہوا کا ایک طوفانی جھونکا آیا جو مجھے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا۔ میں ایک لمحے کو فضا میں معلق سا رہ گیا۔ تپتی ہوا کا وہ جھونکا تیز ہوا کے بگولے میں بدل گیا اور میں لڈو کی طرح گھومنے لگا۔ میں نے اپنے حواس باہر رکھے۔ تپتی ہوئی ہوا میرے بدن کو جھلسائے دے رہی تھی۔ میں اس بگولے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی نادیدہ قوت میرے ہاتھوں اور پیروں کو گرفت میں لے کر انہیں رسی میں باندھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے ہاتھ پیر چھڑانے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک بگولے کا زور ٹوٹ گیا۔ میں بلندی سے پھینکے ہوئے پتھر کی طرح تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں چٹان کے کنارے کے بالکل قریب گہرائی میں لپکتے ہوئے آگ کے شعلوں کی طرف گر رہا تھا۔ میرے ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر چٹان کی طرف دراز ہو گیا اور کنارے پر میری گرفت جم گئی۔ اب میں ایک ہاتھ کے سارے چٹان سے لٹکا ہوا تھا۔ جس پتھر پر میرا ہاتھ اٹکا ہوا تھا اس پر برف جمی ہوئی تھی اور میری انگلیاں آہستہ آہستہ برف پر پھسل رہی تھی۔ میں نے نیچے جا کر دیکھا 150-200 فٹ نیچے بدسور آگ کا دریا بہ رہا تھا اور میری طرف لپکتے ہوئے شعلے بتدریج بلند ہو رہے تھے۔ میں نے دوسرا ہاتھ بھی کنارے پر جما دیا اور اپنے آپ کو اوپر اٹھانے لگا۔ مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا گیا اور ایک ٹانگ دوری کر کے پہلے گھٹنا کنارے پر ٹکایا اور اپنے آپ کو ایک جھٹکے سے اوپر کھینچ لیا۔ ابھی میں پوری طرح سنبھل بھی نہیں سکا تھا کہ میرے منہ پر زوردار گونسا پڑا۔ وہ نادیدہ گونسا ہتھوڑے کی طرح وزنی تھا۔ میں لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اس وقت میں چٹان کے بالکل کنارے پر تھا اور میرا توازن بگڑ چکا تھا۔ میں کسی بھی لمحے نیچے آگ کے دریا میں گر سکتا تھا۔ فضا میں اچانک کی کہکوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ خوفناک شیطانی کہہ کے چٹانوں میں باز گشت پیدا کر رہے تھے۔ آوازیں سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ میں پیچھے گرنے کے قریب تھا کہ سنبھل گیا، جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے سہارا دیا ہو، پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے کو دھکیل دیا ہو۔ میں لٹکڑاتا ہوا کئی فٹ آگے جا کر منہ کے بل گرا۔ میں نے دونوں ہاتھ بڑی پھرتی سے زمین پر ٹکا دیے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یا تو میرے دانت ٹوٹ جاتے یا میرا چہرہ زخمی ہو جاتا۔ میں گرنے کے فوراً بعد ہی سنبھل گیا۔ کہکوں کی پر اسرار آوازیں اب رونے اور بین کرنے کی آوازوں میں بدل گئی تھی، جیسے سینکڑوں بدروہیں ماتم کر رہی ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا صوبان چٹان کے دوسرے کنارے پر اب بھی اسی جگہ کھڑا تھا جہاں میں اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ ہمارے درمیان اگرچہ 50 گز کے لگ بھگ فاصلہ تھا، لیکن مجھے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ میں واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ میں عبادت گاہ کے داخلی راستے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ یہاں زیادہ کشادہ جگہ نہیں تھی۔ چٹان کا کنارہ 15-16 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ دوسری چٹان تک جانے والی برف کی دیوار پگھل کر پانی بن چکی تھی۔ میرے اور صوبان کے بیچ یہ طویل گہری کھاڑی حائل ہو چکی تھی اور اس گہری کھاڑی میں اب بھی آگ کا دریا بہ رہا تھا۔ شعلے لپک رہے تھے۔ میری واپسی کا راستہ مسدود ہو گیا تھا یا مسدود کر دیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے میں بھی ناکام واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کم از کم اس وقت تک واپس جانے کا خیال دل میں نہیں لا سکتا تھا جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاتا۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد مجھے واپسی کے راستے بھی مل سکتے تھے۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہ 5 کشادہ سیڑھیاں بھی چٹان کو تراش کر بنائی گئی تھی۔ میری توقع کے مطابق یہ غار بہت وسیع تھا۔ چھت بھی بہت اونچی تھی۔ دیواروں کو تراش کر عظیم بودھا کے لاتعداد مجسمے بنائے گئے تھے۔ غار کی اختتام پر تقریباً 10 فٹ چوڑی رائیداری تھی اور میرے خیال میں غار اس طرف کافی اندر تک چلا گیا تھا۔ اور حیرت کی بات تھی کہ اس غار میں اندھیرا نہیں تھا۔ جب میں نے دوسری طرف سے برف کی دیوار پر چلنا شروع کیا تھا تو اس وقت آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ غار کے باہر اب بھی تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس دھوپ کی وجہ سے غار کے دانے کے اندر تھوڑی دور تک روشنی تو ہونی چاہیے تھی، لیکن پورے غار میں آگے بھی مدھم سا اجالا تھا۔
اور میرے خیال میں اس رائداری کی دوسری طرف بھی کوئی ایسی کھلی جگہ موجود تھی جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر اس جگہ پر کھڑا متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں رائداری کی طرف قدم بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم بالکل ایسے لگا جیسے کسی کمرے میں جلتی ہوئی لائٹ بجھا دی گئی ہو۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا اور خوف کی شدت سے کام کر رہ گیا۔ گہری دھند عبادت گاہ کے سامنے جمع ہو گئی تھی۔ دھند کا رنگ پہلے سرمئی تھا، پھر اس میں گہرا پن آتا گیا اور بلاخر یہ دھند سیاہ رنگت اختیار کر گئی۔ سیاہ دھند کے گول غار کے اندر آ رہے تھے۔ میں ایسا ایسا پیچھے ہٹنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید سردی میری ہڈیوں کے گھوٹوں تک میں سرایت کر گئی۔ میرے اوپر کپ کپی سی تاری ہو گئی اور باقاعدہ دانت بجنے لگے۔ میں پیچھے ہٹتا ہوا رائداری کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن نہ تو سردی کی شدت کم ہوئی اور نہ ہی دھند میں کمی آئی۔ میں ٹھٹرنے سے دورا ہوا جا رہا تھا۔ سانس لینے میں بھی دشواری پیش آنے لگی۔ اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی بجائے میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اپنے بازو بھی سمیٹ لیے اور گھٹنے بھی خود بخود سمٹ کر پیٹ سے لگ گئے۔ شیطانی قہقہوں کی آوازیں ایک بار پھر غار میں گونجنے لگی۔ طاغوتی قوتیں میری بے بسی پر ہنسنے لگی تھی۔ وہ مجھے ہر صورت میں آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی تھی، زیر کرنا چاہتی تھی اور موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی تھی۔ یوگی گوتم بھوش جہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا چیلا پنڈت دھیراج مجھے زیر کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوتوں کو بروے کار لا رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس بھی ایسی قوتیں ہیں جو اسے شکست سے دو چار کر سکتی ہیں۔ میرے اندر کی سب سے بڑی قوت تو چی تھی، جسے میں نے شاولن ٹیمپل میں بڑی ریاضت کے بعد حاصل کیا تھا۔ سردی کی شدت سے میری قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ میرا سانس رک رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کوشش کر کے اپنی تمام تر توجہ چی کی طرف مبذول کر دی۔ میں اب بھی یک بستہ دھند میں لپٹا ہوا تھا، لیکن اب میرے جسم میں حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ میری سانس کی رفتار نارمل ہوگی۔ ٹانگیں اور بازو آہستہ آہستہ سیدھے ہونے لگے۔ میں خوابیدہ شیر کی طرح انگڑائی لے کر سیدھا ہو گیا۔ میرے گرد لپٹی ہوئی کالی دھند پانی بن کر کار کے فرش پر بہنے لگی۔ بھاگو وجدان بھاگو! ایک پراسرار سرگوشی میری سما سے ٹکرائی۔ مجھے میرے نام سے مخاطب کیا گیا تھا اور یہاں میرا نام صرف نیل کری جانتی تھی۔ میرے کان میں سرگوشی کی بادگش ختم ہوتے ہی چٹانوں کے ٹوٹنے کی ہوئیت ناک آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے اوپر دیکھا، غار کی چھت کا ایک حصہ بیٹھ رہا تھا۔ میں نے رائداری کی طرف دوڑ لگا دی۔ غار کی چھت کا وہ حصہ بیٹھ گیا۔ غار کے اندر بھی چٹانیں اس طرح ہل رہی تھی جیسے شدید زلزلہ آ گیا ہو۔ میں دوڑتا رہا۔ تقریباً 20 گز آگے جا کر یہ رائداری دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ اس طرف مڑتے ہی میں ایک بار پھر بتواس ہو گیا۔ پروں کی پھڑپھڑاہٹ نے ایک بار پھر مجھ پر دہشت طاری کر دی۔ سینکڑوں چمگادڑوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور نیچے جھک گیا، لیکن چہرہ چھپا لینے سے میں محفوظ نہیں ہو گیا تھا۔ چمگادڑوں کا حملہ جاری تھا۔ ان کے نکیلے دانت سوئیوں کی طرح میرے بدن میں محفوظ ہو رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ کئی چمگادڑ گوشت میں دانت گاڑے میرے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ میرے اندر کی قوتیں ایک بار پھر بیدار ہو گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میری ساری قوتیں سمٹ کر میری آنکھوں میں آ گئی ہوں۔ میرے چہرے سے ہاتھ ہٹا لی اور آنکھیں کھول دی۔ مجھے صاف لگ رہا تھا جیسے میری آنکھوں سے لہریں خارج ہو رہی ہوں۔ میں نہ صرف اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا، بلکہ آنکھوں سے خارج ہونے والی لہریں لیزر بیم کی طرح اڑتی ہوئی لاتعداد چمگادڑوں کو شکار کر رہی تھی۔ جو بھی چمگادڑ ان لہروں کی زد میں آتی راکھ بن کر بکھر جاتی۔ ایک وقت میں کئی چمگادڑیں راکھ بن کر ڈھیر ہو رہی تھی۔ میں اپنے بدن پر چپکے ہوئے چمگادڑوں کو بھی نوچ نوچ کر پھینکتا رہا۔ غیر معمولی طور پر ایک بڑی چمگادڑ بار بار مجھ پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ سینکڑوں چمگادڑ خاک کا ڈھیر ہو چکی تھی، لیکن وہ ایک چمگادڑ میری آنکھوں کے سامنے خارج ہونے والی لہروں کی زد میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ چمگادڑ جسامت میں چیل سے بھی بڑی تھی اور بڑی پھرتی دکھا رہی تھی۔ ایک موقع پر وہ میرے اوپر جھپٹی تو میں نے بڑی پھرتی سے ایک طرف جھکتے ہوئے ہاتھ چلا دیا۔ میرا ہاتھ ٹھیک نشانے پر پڑا۔ وہ چمگادڑ چی چی کی آوازیں نکالتی ہوئی مجھ سے چند فٹ دور زمین پر گری، لیکن وہ بڑی پھرتیلی ثابت ہوئی۔ فوراً ہی اڑتی ہوئی دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوئی اور اس مرتبہ اس کا ایک پر میری آنکھوں سے خارج ہونے والی لہروں کی زد میں آ گیا۔ اس کے پر سے شعلے خارج ہونے لگے اور وہ چی چی کی آوازیں نکالتی ہوئی پلٹ کر غار میں غائب ہو گئی۔ اس بڑی چمگادڑ کے غائب ہوتے ہی حیرت انگیز طور پر دوسری بچی کھوجی چمگادڑیں بھی غائب ہو گئی اور غار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ گوتم بھوش اور پنڈت دھیراج کی پراسرار قوتیں مجھے روکنے کے لیے برسرے پیکار تھی، لیکن میں انہیں مات دیتا وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا تھا۔ اس رائداری کے اگلے موڑ پر ایک اور رائداری تھی جو مسلسل نشیب کی طرف چلی گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پاتال میں اترا جا رہا ہوں، لیکن اچانک کی ڈھلان ختم ہو گئی اور اب میں رائداری کے ایک چوراہے پر کھڑا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ بدھا کی یہ قدیم عبادت گاہ کس طرح اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ پہلے غار میں مجھے دیواروں پر تراشے ہوئے بدھا کے مجسمے نظر آئے، اس کے بعد تو غاروں اور سرنگوں کی بھول بھلیاں بنی ہوئی تھی اور اب میں ایک چوراہے پر کھڑا تھا اور میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ یوگی گوتم بھوش عبادت گاہ کے انہی تہہ خانوں میں کسی جگہ چھپ کر جا پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پراسرار قوتیں مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، لیکن میں یہاں تک آ گیا تھا
और ये طے کر کے آیا تھا کہ اسے جاب پورا نہیں کرنے دوں گا. کوئی غلط راستہ مجھے منزل سے میلوں دور پہنچا سکتا تھا, اس لیے میں بہت احتیاط سے راستے کا انتخاب کرنا چاہتا تھا اور میں اس چوراہے پر کھڑا فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. نیل گریبینی برف پوش پہاڑوں کے سینے میں کسی جگہ موجود تھی, لیکن گوتم بوش کے جاپ نے اسے بے بس کر دیا تھا. اسی حصار میں جکڑ رکھا تھا. جیسے جیسے جاپ کی تکمیل کا وقت قریب آتا جا رہا تھا اس کی قوت کمزور پڑتی جا رہی تھی. میں اس چوراہے کے وسط میں کھڑا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز سن کر چونک گیا. وہ آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اور جب وہ آواز سمجھ میں آئی تو میں کام کر رہ گیا. وہ پانی کی لہروں کی آوازیں تھیں, جیسے بپری ہوئی موجیں سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا رہی ہوں. میں پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر وہ خوفناک منظر میرے سامنے آ گیا. جس سرنگ سے میں یہاں تک آیا تھا وہ میری طرف ڈھلوان تھی اور اوپر کی طرف سے پانی کا ایک زبردست ریلا طوفانی رفتار سے جاگ اڑاتا ہوا میری طرف آ رہا تھا. میں جب سے اس چٹان کے سینے میں داخل ہوا تھا کسی جگہ پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیکھا تھا. غار کے باہر دونوں چٹانوں کے بیچ 150-200 فٹ کی گہرائی میں جو پانی بہ رہا تھا وہ بھی آگ کے دریا میں تبدیل ہو چکا تھا. مان لیا کہ وہ بہتی ہوئی آگ دوبارہ پانی بن گئی ہوگی, لیکن اس پانی کے لیے 150-200 فٹ اوپر آنا ممکن نہیں تھا. لیکن یہ پوری اسرار قوتوں کا کھیل تھا. طاغوتی قوتوں نے میرے خلاف محاذ بنا رکھا تھا. یہ پوری اسرار شیطانی قوتیں مجھے نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی تھی. گہرائی میں بہتے ہوئے پانی کو اوپر کھینچ لانا ان کے لیے ناممکن نہیں تھا. جاگ اڑاتا اور چٹانی دیواروں سے سر ٹکراتا پانی طوفانی رفتار سے میری طرف آ رہا تھا, اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بچاؤ کے بارے میں سوچ سکتا پانی کا طوفانی ریلا مجھ سے ٹکرا گیا. مجھے یوں لگا جیسے کوئی نہایت تیز رفتار ٹرین مجھ سے ٹکرا گئی ہو. پانی کا ریلا مجھے اپنے ساتھ دھکیلتا وہ دور تک لے گیا. کئی گز آگے جا کر میں سرنگ کی دیوار سے ٹکرایا. میرا جوڑ ہل گیا. پانی کی لہریں مجھے اٹھا کر پٹک رہی تھی, سرنگ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن نہ تو میرے پیر زمین پر ٹک رہے تھے اور نہ ہی میں کسی دیوار کا سہارا لینے میں کامیاب ہو رہا تھا. اسی دوران میں میرا ہاتھ گلے میں پڑی ہوئی نیل گری کی مالا سے ٹکرا گیا اور میں نے غیر ارادی طور پر مالا کا بیچ والا پتھر منہ میں ڈال دیا. 2 پتھر میری ناک کے نتنوں پر جم گئے. اس طرح میرا سانس گھٹ جانا چاہیے تھا, لیکن مجھے سانس لینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی. پانی کی لہروں نے مجھے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا. میں پوری طرح پانی میں ڈوب گیا تھا اور غوطے کھا رہا تھا, لیکن مجھے سانس لینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے چہرے پر گیس ماسک لگا رکھا ہو. پانی مجھے مسلسل اٹھا کر پٹک رہا تھا اور بلاخر اس کا جنون کم ہو گیا. لہروں کا زور دم توڑنے لگا. میرے پیر بھی زمین پر لگ گئے اور میں ایک دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑا ہو گیا. پانی میری گردن سے سینے تک آ گیا اور پھر بتدریج نیچے اترتا چلا گیا. اس کی پرہول آواز بھی بتدریج معلوم ہوتی چلی گئی. ایک بار پھر گہرا سناٹا طاری ہو گیا. میں دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گہرے سانس لیتا رہا, اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو ایک عجیب منظر میرے سامنے تھا. مجھے پانی دھکیلتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں لے آیا تھا, لیکن اس منظر نے میرے جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑا دی تھی. میں اس وقت بھی ایک سرنگ ہی میں تھا. میرے سامنے والی دیوار میں زمین کی سطح سے تقریباً 4 فٹ اوپر کھڑکی کی طرح ایک راستہ سا بنا ہوا تھا, اور اس کی دوسری طرف روشنی میں ایک مجسمے کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا. میں اس کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا. اس کے ساتھ ہی مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا. میں کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا. یہ بہت بڑا غار تھا جس کے عین اوپر ایک بہت بڑے سوراخ کی طرح کا خلا نظر آ رہا تھا. سورج اس وقت عین سر پر چمک رہا تھا اور دھوپ اس خلا کے راہ سے حال نما غار میں بودا کے ایک بڑے مجسمے پر پڑ رہی تھی. میں آگے بڑھ کر مجسمے کے سامنے آ گیا. وہ اسمائلنگ بودا تھا. سنگ تراش نے ایک سنگلاخ چٹان کو مجسمے میں ڈالنے میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا تھا. ہونٹوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ جیتا جاگتا انسان ہو. یہ مجسمہ کم از کم 30 فٹ اونچا ضرور رہا ہوگا. اس کے محیط کا اندازہ بھی اسی حساب سے لگایا جا سکتا ہے. چھت کے خلا سے دھوپ اس کے عین اوپر پڑ رہی تھی. میں کچھ دیر اس مجسمے کو دیکھتا رہا اور پھر ایک دم پیچھے کی طرف پلٹ گیا. مجھے نکرے ایک کھنکتی ہوئی خنسی واضح طور پر سنائی دی تھی, لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. میں چاروں طرف دیکھنے لگا. کھنکتی ہوئی دبی دبی ہنسی کی وہ آواز مجھے چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. نیل گری, میں چیخا. نیل گری کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں. نہ جانے مجھے یہ یقین کیوں تھا کہ دبی دبی ہنسی کی وہ آواز نیل گری ہی کی تھی. پہلے وہ آواز چاروں طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی, پھر ایک طرف سمٹ گئی اور میں غیر ارادی طور پر اس طرف بڑھنے لگا جس طرف وہ آواز سمٹی جا رہی تھی. میں بودا کے مجسمے کی پچھلی طرف پہنچ گیا. دھوپ اب بودا کے مجسمے سے سرک رہی تھی اور پھر اچانک ہی غار میں اندھیرا سا چھا گیا. میں اس آواز کے پیچھے چلتا رہا. غار کے اختتام پر ایک موڑ تھا. میں جیسے اس طرف مڑا ٹھٹک کر رک گیا. میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا. اس طرف بھی ایک کشادہ غار تھا جس کے وسط میں آگ کا ایک دائرہ تھا اور اس دائرے میں یوگی گوتم بوش جا پر بیٹھا ہوا تھا. نہیں بلکہ کھڑا تھا. گوتم بوش ایک ٹانگ پر کھڑا تھا. اس کی کمر میں معمولی سا خم بھی نہیں تھا. اس کا پیٹ اندر کو دھنسا ہوا تھا اور پسلیاں ابری ہوئی تھی. اس نے دونوں ہاتھ سامنے جوڑ رکھے تھے. داڑھی اور مونچھوں کے بال اس طرح بڑے ہوئے تھے کہ منہ کا دہنا چھپ کر رہ گیا تھا. اس کے جسم پر ایک مختصر سا لنگوٹ تھا. اس کی آنکھیں بند تھی. اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ زندہ انسان نہ ہو, پتھر کا کوئی مجسمہ ہو. پوری اسرار قوتوں پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے جاب بڑے کٹھن ہوتے ہیں.
बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जितनी बड़ी कुव्वत होगी उसके लिए उतना ही कठिन जाप होगा। नीलगिरी के उसूल के लिए मैंने भी एक जाप शुरू किया था। मेरी नीयत में कोई खोट ना थी, कोई लालच नहीं था, कोई और हवस ना थी और कुदरत ने मेरा जाप मुकम्मल होने से पहले ही मुझे नीलगिरी के करीब पहुंचा दिया था। और गौतम भूष भी नीलगिरी के उसूल के लिए जाप कर रहा था। उसकी नीयत में खोट थी, हवस थी और उसे तवील और कठिन रास्ता इख्तियार करना पड़ा था। यह आखिरी मरहले का कठिन तरीन जाप था जिसके मुकम्मल होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे और मुझे यकीन था कि वो कुछ खाए पिए बगैर 37 दिनों से इस तरह एक टांग पर खड़ा रहा होगा। उसका एक मतलब ये भी था कि उसने पहले ऐसे जाप कर रखे थे जिनकी कुव्वतों ने उसे खाने पीने और नींद वगैरह की जरूरत से बेनियाज कर दिया था। मेरे और गौतम भूष के दरमियान चंद फुट का फासला था। आम हालात होते तो मैं बड़े इत्मीनान से उसकी गर्दन मरोड़ देता, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अपने गिर्द एक मजबूत हिसार खींच रखा था। वो महज आग का दायरा नहीं था, तागूती कुव्वतों का चक्कर था जिसने उसे अपनी हिफाजत में ले रखा था और इस चक्कर को तोड़ना आसान नहीं था। मैं 2 कदम और आगे बढ़ गया। उसी लम्हे दब की आवाज से कोई चीज मेरे सामने गिरी। मैं उछलकर पीछे हट गया। मेरी आंखों में वहशत फैलती चली गई। वो काली देवी थी, हिंदुओं की काली माता, जिसे तबाही और बर्बादी की देवी समझा जाता है। उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसके कहर से बचने के लिए उसके चरणों पर इंसानी जानों की भेंट दी जाती है और गौतम भूष ने उसे भी अपनी मदद के लिए बुला लिया था। काली देवी बनाना थी। उसके ऊपर उठे हुए एक हाथ में तेगा था जिससे खून टपक रहा था। दूसरे हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी जिसके बाल उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए थे। उसके गले में मोटे मोटे से आप मोतियों की एक माला और पीपल के खुश्क पत्तों का एक हार था। उन्हीं पत्तों की एक झालर उसकी कमर पर भी बंधी हुई थी। काली की फटी फटी सी आंखों में वहशत थी और जबान बाहर को निकली हुई थी। उसके ऊँटों से भी खून टपक रहा था। वापस चला जा मूर्ख, मेरे पुजारी को तंग ना कर, इसे अपना जाप पूरा करने दे। ये सरगोशियाना आवाज बार बार मेरी समाज से टकरा रही थी। काली मुझे वार्निंग दे रही थी, खबरदार कर रही थी, मुझे नीस्तो नाबूद कर देने की धमकी दे रही थी। लेकिन मैं किसी की धमकियों से मरूब होने के लिए यहाँ नहीं आया था। मैंने हिंदुस्तान के मंदिरों में काली के बहुत से मुजस्समे देखे थे। हर जगह इसका यही रूप था और इसी खौफनाक रूप में मुझे भी डराने के लिए वो यहाँ आ गई थी। मेरे रास्ते से हट जा काली, मैंने चीख कर कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारी तरह बहुत सी शैतानी कुव्वतें इस राक्षस की पुश्त पर हैं, लेकिन मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हारी कुव्वत को शिकस्त देकर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आखिरी मर्तबा कहता हूँ, मेरे रास्ते से हट जा। गुस्ताख, गुर्राती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मुझे धमकी देता है? मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगी। आखिरी मर्तबा कहती हूँ, मेरे रास्ते से हट जा। मैं उसकी आंखों में आंखें डाले देखता रहा। उसकी अंगारे बरसाती हुई सुर्ख आंखों से भी खून टपकता हुआ महसूस हो रहा था। एक आम आदमी के लिए ये मंजर भी बड़ा खौफनाक हो सकता था। काली को इस गजबनाक हालत में देखकर आम आदमी का तो कलेजा फट सकता था, लेकिन मैं आम आदमी नहीं था। मैं तो अपने अंदर हौसला पैदा करके ऐसी तागूती कुव्वतों का मुकाबला करने निकला था। मैंने अपने गले से नीलगिरी वाली माला उतार ली और उसके दोनों सरे दोनों हाथों की चुटकियों में लेकर उसे आहिस्ता आहिस्ता हरकत देने लगा। काली का चेहरा गजबनाक होकर कुछ और भयानक हो गया। उसकी आंखों से अब बाकायदा चिंगारियां फूट रही थी और वो चिंगारियां मेरी तरफ लपक रही थी, लेकिन मेरे अंदर की कुव्वत भी बेदार हो चुकी थी। काली की आंखों से फूटने वाली चिंगारियां मुझसे 1 फुट आगे किसी नादीदा दीवार से टकरा कर नीचे गिर रही थी। काली गले से खौफनाक आवाज निकली। ये आवाज बादलों की गर्ज की तरह गार में फैल गई। एक लम्हे को तो मैं भी दहल कर रह गया, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। काली के देगे वाला हाथ हरकत में आया। उसने पूरी कुव्वत से मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों में पकड़ी हुई नीलगिरी की माला सामने कर दी। काली का तीगा पूरी कुव्वत से माला से टकराया और फजा थर-थरा कर रह गई। लगा था जैसे आसमानी बिजलियां आपस में टकरा गई हों। ऐसे खौफनाक कड़ाके की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी और ऐसी चमक भी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखों में चकाचौंध सी पैदा हो गई और फिर तारीकी छा गई। एक लम्हे को तो मैं ये समझा कि शायद मेरी बसारत खत्म हो गई है, लेकिन मेरी बिनाई मुतासर नहीं हुई थी। मैं देख सकता था। अपना ये वार नाकाम होते देखकर काली कुछ और गजबनाक हो गई। उसकी आंखें शोले बरसाने लगी और वो शोले मेरे सामने तनी हुई नादीदा दीवार से टकराकर उसकी तरफ पलटने लगे। काली ने उछलकर अपने आप को उन शोलों से बचाया और एक बार फिर तेगे से वार किया, लेकिन ये हमला भी पहले की तरह नाकाम साबित हुआ। भाग जा मूर्ख, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। काली की गुर्राती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मैं भी तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, मैंने चीख कर जवाब दिया। चली जा यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुझे इस युद्ध में शर्मिंदगी उठानी पड़े और तू अपने पुजारियों को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। मुझे धमकी देता है? काली चीखी और फिर अचानक उसने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई इंसानी खोपड़ी मेरी तरफ उछाल दी। किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे एक तरफ धकेल दिया। मैं लड़खड़ा कर पहलू के बल गिरा। वो इंसानी खोपड़ी जन्नाटे की आवाज से मेरे ऊपर से गुजरती हुई सामने वाली दीवार पर लगी। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और दीवार के पत्थर टूटकर गिरने लगे। लगता था जैसे कोई बहुत ही पावरफुल रॉकेट फायर किया गया हो। काली एक बार फिर अपने तेगे से हमलावर हुई, लेकिन इस मर्तबा वो हमला नहीं कर सकी। उसका हाथ इस तरह रुक गया था जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अपने हमलों को इस तरह नाकाम होते देखकर काली की आंखों में दहशत कुछ और बढ़ गई। ये मेरे लिए अच्छा मौका था। मैंने भी जवाबी हमला किया। मेरी आंखों से अंगारे बरसने लगे थे। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे किसी ऑटोमेटिक राइफल से मुसलसल फायरिंग की जा रही हो।
काली उछल उछल कर अपने आप को बचाती रही लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। कमर पर लिपटी हुई पीपल के खुश्क पत्तों की झालर मेरी आंखों से निकलने वाले अंगारों की जद में आ गई। पत्तों से शोले उठने लगे, काली नाचने लगी, उसके मुंह से खौफनाक चीखें निकल रही थी। वो भागना चाहती थी लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो जिस तरफ भी जाती किसी नादीदा दीवार से टकरा जाती। उसका बदन अब पूरी तरह शोलों की लपेट में आ गया था। उसका मांस जल रहा था और गोश्त चलने की बू से गार में बू फैल गई थी। काली निढाल होकर गिर पड़ी। उसके बदन से उठने वाले शोले मानंद पड़ने लगे और उसके साथ ही काली की हुइयत भी बदलने लगी। चंद सेकंड बाद ही एक मादा भेड़िए की जली हुई लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसके गले सड़े बदन को देखकर मुझे कराहियत सी महसूस होने लगी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। ये काली नहीं थी। गौतम बूझ या उसके चेले पंडित धीराज ने मुझे खौफजदा करने के लिए अपने किसी बेर मोकल को काली के बेस में मेरे सामने भेजा था। वो मुझे तबाह करने आया था लेकिन खुद इस तरह बर्बाद हो गया था कि उसे देखकर घिन आने लगी थी। मैंने नीलगिरी की माला गले में डाली और इधर उधर देखने लगा। यहाँ इतना जबरदस्त हंगामा हुआ था लेकिन चंद कदम के फासले पर खड़े हुए गौतम बूझ के इस्तगराक में कोई फर्क नहीं आया था। वो अब भी एक टांग पर उसी तरह खड़ा था। उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था, अलबत्ता उसकी मूंछों के बालों के नीचे होंठों की हरकत को वादे तौर पर महसूस किया जा सकता था। मैं 2 कदम आगे बढ़ा लेकिन इस तरह लड़खड़ा गया जैसे मेरे पैर किसी रस्सी में उलझ गए हों। मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया। इससे पहले कि मैं गिर पड़ता किसी ने मुझे सहारा देकर संभाल लिया और मुझे ये देखकर हैरत का शदीद झटका लगा कि वो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, बेहद हसीन। उसकी उम्र 17-18 साल से ज्यादा नहीं होगी। दराज कामत, सडोल और गुदाल जिस्म, उसका सीना कड़ी कुमार बना हुआ था। उसका लिबास भी ऐसा था जिसे लिबास नहीं कहा जा सकता था। उसकी मोटी मोटी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और सुर्ख होंठों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी।